السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، حسامی کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے صفحہ 272 کی عبارت ہے۔ پہلے عنوان ہے انواع الامور المعترضہ، فصل فی الامور المعترضۃ علی الاہلیہ۔ وہ امور جو اہلیت پر پیش آتے ہیں، اہلیت پر عارض بنتے ہیں۔ ما قبل میں اہلیت کا ذکر آیا، کسی چیز کے صدور کی صلاحیت رکھنا۔ شریعت کے جو احکام ہیں، ان احکام کے صدور کی صلاحیت رکھنے کا نام اہلیت ہے۔ بعض مرتبہ بعض چیزیں اہلیت کے لیے عارض اور رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ عارض کے معنی رکاوٹ کے ہیں، اسی لیے بادل کو بھی عربی میں عارض بولا گیا۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، بادل کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا جو ان کے لیے عذاب تھا قوم عاد کے لیے۔ عارض، بادل کو عارض اس لیے بولتے، وہ بھی سورج کی روشنی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو اہلیت کے لیے عارض بنے، رکاوٹ بنے، عوارض ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، سماوی اور مکتسب۔ آگے سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھے کہ جو چیزیں عارض بنتی ہیں، بعض تو وہ ہیں بالکل اہلیت ہی کو ختم کر دیتی ہیں، جیسے موت ہے، اور بعض وہ ہیں جو ادائیگی کی اہلیت، ادائیگی کے وجوب کو فی الحال ساقط کر دیتی ہے، جیسے جنون ہے، نسیان ہے، نوم ہے۔ آئیں گی یہ سب باتیں تفصیل سے۔ اس میں وجوب ادا ساقط ہے، موت وغیرہ سے بالکل اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال عوارض کی دو قسمیں ہیں، سماوی اور مکتسب۔ سماوی وہ عوارض ہیں جس میں بندے کا کچھ بھی دخل نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہو، بندے کے کسی فعل کا، عمل کا کوئی دخل نہ ہو، سماوی ہے۔ ما لا اختیار فیہ للعبد، جس میں بندے کا اختیار بالکل نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ مکتسب، جس میں بندے کے کسب کا بھی دخل ہو۔ یوں تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن بعض مرتبہ بندے کا کوئی فعل سبب بن جاتا ہے اس عارض کے لیے، اس چیز کے پیش آنے کے لیے۔ سماوی، جس میں بندے کا دخل نہیں، مکتسب جس میں بندے کا بھی تھوڑا دخل ہو۔ یہ دو قسمیں سماوی اور مکتسبی۔ اما سماوی فہو، سماوی، صفحہ پلٹ لیں۔ سماوی میں کئی ایک ہیں۔ سب سے پہلے مصنف صغر کو بیان کر رہے ہیں، بچپنا۔ بچپنے کی وجہ سے بہت سارے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ بچپنا بھی عارض اور رکاوٹ بنتا ہے احکام کے لیے۔ صغر بھی عارض ہے، جی، انسان کو جو پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ بڑا ہی پیدا کر دیتا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو بچپنا ہی لاحق نہیں ہوا، ڈائریکٹ بڑے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے عوارض میں سے ہے، جنون ہے، پاگل پنی ہے، آتا ہے۔ اختلاط العقل، پیچھے بھی معتوق کا بیان آیا تھا، عقل گڈمڈ ہو جائے۔ نسیان ہے، بھول کا ہونا، نوم، سونا، اغما، بے ہوشی، رقیت یعنی غلامی، مرض، بیماری، حیض اور نفاس، موت،
یہ کل 11 ہیں عوارض سماویہ۔ صغر 1، جنون 2، عطف 3، نسیان 4، نوم 5، اغما 6، رقیت 7، مرض 8، حیض 9، نفاس 10 اور موت 11۔ یہ عوارض سماویہ۔ تفصیل ان سب کے آگے آنے والی ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ مفہوم بتا دیا۔ اتح اختلاط عقل کا گڈ مڈ ہو جانا، کبھی بڑی اونچی بات کرے کہ وزیر اعظم بھی تعجب کرے، اور کبھی ایسی کم عقلی کی بات کرے کہ بچوں کو بھی ہنسی آ جائے۔ اغما بے ہوشی، رقیت غلامی مراد ہے۔ مکتسب جس میں بندے کے کسب کا دخل ہوتا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں۔ ایک تو خود اس بندے کی طرف سے من ہو، بندے کی طرف سے ہو، اور دوسرا من غیری، غیر کے کسب کا اس میں دخل ہے۔ ایک تو خود اس بندے کے کسب کا دخل ہے۔ بندے کا جس میں دخل ہوتا ہے ملذی من ہو، اس کی چند صورتیں جہل ہے، سفاہت ہے، سکر ہے، ہزل ہے، خطا اور سفر۔ 6 ہیں کل: جہل، سفاہت 2، سکر، ہزل 4، خطا اور سفر۔ یہ خود اس بندے کی طرف سے ہیں۔ جہالت کو آدمی دور کرنا چاہے، استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے۔ سفاہت، نادانی، یہ کثرت معصیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی گناہ چھوڑ دے، اللہ اس کو ذکاوت نصیب فرما دیں گے، سمجھداری نصیب فرما دیں گے۔ سکر کے معنی نشہ کے ہے، شراب پی کر آدمی نشے میں مبتلا اپنے آپ کو کرتا ہے۔ ہزل، مذاق، اس میں بھی بندے کا دخل ہے، بندہ خود مذاق کرتا ہے۔ خطا اور سفر، غلطی کا ہونا۔ یہ عوارض مکتسب خود بندے کے مکلف کی طرف سے اور غیر کی طرف سے بھی کبھی پیش آتا ہے۔ اکراہ ہے وہ کسی کام پر کسی کو مجبور کرنا۔ اکراہ، مردار کھانے پر مجبور کرنا، شراب پینے پر کوئی مجبور کرے، اکراہ ہے۔ یہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے، اکراہ ہے۔ اکراہ کی 2 قسم، بما فی الجا، ایک تو وہ جس میں اضطرار ہو جائے، الجا مانے اضطرار، کہ کرنے پر آدمی مجبور ہو جائے۔ یہ اکراہ کامل میں ہوتا ہے جبکہ اس کو قتل کی یا تلف عضو کی دھمکی دی گئی۔ شراب پیو، کلمہ کفر کہو نعوذ باللہ، ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، اور سامنے والا قادر بھی ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ کو پاؤں کو کاٹ ڈالیں گے۔ یہ اکراہ کامل کہلاتا ہے۔ یہ اکراہ بما فیہ الجا کا ہے مصنف نے اس کو، جس میں اضطرار اور مجبوری، بندہ کرنے پر مجبور ہو جائے، زوردار دھمکی دی گئی اور دھمکی دینے والا اپنی دھمکی کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور ایک ہے بما لیس فیہ الجا، جس میں الجا نہ ہو، یعنی اضطرار نہ ہو، دھمکی تو دی گئی، یا تو دھمکی دینے والا اپنی دھمکی کو نافذ کرنے پر قادر نہیں، یا معمولی دھمکی دی گئی کہ ایک تھپڑ ماروں گا، قید خانے میں ڈال دوں گا، یہ اکراہ قاصر کہلاتا ہے۔ یہ کل عوارض کی قسمیں ہو گئی۔ عوارض سماویہ 11، عوارض مکتسبہ کے اولاً 2 قسمیں، من ہو و من غیری۔ من ہو جو خود بندے کی طرف سے ہو، اس کی 6 شکلیں، اور جو غیر کی طرف سے اس کی ایک ہی قسم اکراہ۔ لیکن پھر اکراہ کی 2 قسمیں ہیں، جس میں اضطرار ہو اور جس میں اضطرار نہ ہو۔ یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ آگے ہر ایک کی تفصیل آئے گی، تفصیل میں انشاءاللہ آگے بقیہ باتوں کو سمجھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔